اچھا یہ بتائیے کہ آپ سیاست میں ماشاءاللہ آ گئے، یہ ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے والد سے کچھ دیکھا سیکھا، اپنے دادا صاحب کے قصے سنے، پردادا کی باتیں سنی، وہ ایک الگ بات ہے۔ کون سیاست میں آپ کا جو ہے میں کہوں گا آئیڈیل، یا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سیاستدان جو ہے، یا بنچ آف پولیٹیشینس کی جن کی میں نے کتابیں پڑھی، زندگی کا مطالعہ کیا، یہ جو ہے مجھے ان کی وہ کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں بالکل، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اینڈ دین آلسو ہز ڈاٹر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، ان سب کی اگر آپ لائف کو اسٹڈی کریں تو انہوں نے بہت مشکل وقت میں پاکستان کی رہنمائی کی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ظاہر سی بات ہے ہی وینٹ اگینسٹ 10 ایئر رول آف اے ڈکٹیٹر، اور اپنی ایک نئی پارٹی بنائی، ایک عام ہاری کسان مزدور ایسے شخص کو انہوں نے امپاور کیا، ان کو بیسک رائٹس دیے، پاکستان کو اٹامک بوم کے سفر کا آغاز کیا۔ پھر ان کی بیٹی، انہوں نے ایک طویل عرصہ ایک ڈکٹیٹر سے لڑا، جلا وطنی جھیلی، اپنا جو بھائی ہے ان کا وہ شہید ہوا ان کی زندگی میں، پھر دوسرا بھائی۔ بڑے نام ہے ان کا، بڑا ایک پاکستانی جمہوریت میں کنٹریبیوشن بھی ہے، لیکن ہر جو سیاستدان یہ رہنما ہوتا ہے اس کی بہت سارے لوگ تعریف کرتے ہیں کچھ عمل کی، لیکن پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا۔ بالکل ایبسولوٹلی، کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں، مطلب وہ ونسٹن چرچل ہو، ماؤ زے تونگ ہو، سب پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اچھا ہے اور یہ چیز کمزور ہے ان کی۔ بالکل، چرچل فار ایگزامپل ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ سگار کے بڑے شوقین تھے، میں بھی بڑا سگار کا شوقین ہوں۔ تو یہ تو خیر کوئی کمزوری نہیں ہوئی نا، یہ تو کہتے عادت ہیں ہوئی کچھ آپ لوگ، کی، یہ تو عادت ہوئی نا میں نے آپ کہیں کی۔ پڑھا تھا میں نے کہ ونسٹن چرچل کے اوپر تنقید کی جاتی تھی کہ روز مہنگے مہنگے سگار پیتے تھے۔ ہاں وہ مینوشی بہت کرتے تھے، شراب بہت زیادہ پیا کرتے تھے، وہ اللہ کا شکر ہے میں نہیں کرتا، اور مطلب وہ سارے ان کے وہ تھے، لیکن اس کے باوجود ورلڈ وار 2 کا بہت ڈائنامک لیڈر تھا۔ جی جی بالکل، اور انہوں نے بڑا اپنی زندگی میں پروفیشنلی اتار چڑھاؤ دیکھا تھا۔ جی ہاں بالکل، گیلوپولی کی لڑائی ہار گئے تھے، لوگوں نے کہا جی سیاست ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی، اینڈ ہی باؤنس بیک۔ دیکھیں میں آپ کو آسان طریقے سے یہ بول سکتا ہوں کہ مجھے، کیونکہ سب سے جو ویلیوبل مجھے ٹریٹ لگتا ہے کسی بھی انسان میں، وہ بریوری لگتی ہے، تو بریوری مجھے شہید ذوالفقار علی بھٹو میں اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ میں نظر آئی ہے۔ اور باقی آپ کوئی بھی سیاستدان لے لیں، آئی مین اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ اینی باڈیز فیلنگ، مگر اگر آپ نون لیگ کے جو لیڈر ہیں وداؤٹ ٹیکنگ ہز نیم، سب کو پتہ ہے کون ہے، اگر ان کے بھی مثال لے لیں تو ٹائم اینڈ اگین ہی واز جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارے جانے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ان کو چانس ملا تھا پروو کرنے کو، ہیرو بننے کا، بٹ ہر دفعہ وہ اس پیمانے پہ عمران خان تو بہت بہادر ثابت ہوئے، ان کو سب پریڈکٹ کر رہے تھے کہ نہیں وہ بھی بڑے نہیں، اس میں پلے ہیں، ناز میں اور ناز و نیم میں، اور اس کے باوجود تو کھڑے ہیں۔ دیکھیں بہادری تو تب ثابت ہوتی ہے نا جب سرونگ ڈی جی آئی ایس نے بتایا کہ آپ کی اہلیہ کرپشن کر رہی ہے، ہیرے زیورات لے رہی ہے، زمینیں لے رہی ہے، تو آپ کچھ کریں، تو انہوں نے الٹا ڈی جی آئی ایس آئی کو سیک کر دیا، مگر اپنی بیوی کو کچھ نہیں بولا۔ بہادری اس کو بولتے ہیں، ایک مورل بریوری بھی ایک ہوتی ہے جو کہ ان میں نہیں پائی گئی، اور ابھی جیل میں ان کو آپشن نہیں دیا جا رہا کہ آپ ڈیل کریں اور نکل جائیں، ان کو سزا سنا دی گئی اور ان کو بولا ہے کہ اب آپ خاموش، ان کے آپشن نہیں ہے نا۔ چلے اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، کہ یہ بھی قابل بحث بات ہے، کیونکہ فوکس آپ ہیں آج، شمع محفل آپ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم اب آ جاتے ہیں آپ کی کانسٹیٹوئنسی پہ۔ آپ نے کہا جی اس پہ آنے سے پہلے آپ نے فرمایا ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بینظیر صاحب آپ کے آئیڈیل ہیں۔ میں نے جو تمید باندھی تھی کہ جی بڑی بڑی جو سیاستدان ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کمزوری بھی ہوتی ہے، تو یہاں پہ آپ نے کہا بہادری ان کا ایک بہت ذات کا وہ ہے، کہاں پہ آپ کو کمزوری نظر آئی کہ اگر وہ اس بچ جاتے، ان میں وہ ٹریجک فلو نہ ہوتا تو غالباً آج پارٹی کا یہ حال نہ ہوتا، پاکستان اتنی مشکل میں نہ ہوتا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں آپ، دونوں میں سے آپ ایک، دونوں کے اکٹھا آپ دیکھیں مجھے تو آنیسٹلی کوئی ایز سچ، کیونکہ میں نے تو ظاہر سی بات ان کو نہ دیکھا، صرف سنا ہی ہے۔ میرے دادا ان کے ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف پیپلز پارٹی ہوتے تھے، ہمیشہ تعریف ہی کرتے تھے اور کوئی ایسی خامی نہیں بتائی۔ اور دیکھیں اگر اس چیز کو آپ خامی بولیں کہ ہی ڈنٹ کمپرومائز آن ہز پرنسپلس، تو میں تو اس کو خامی نہیں بولتا۔ آئی ڈونٹ کنسیڈر کہ آپ اپنے پرنسپلس پہ کمپرومائز کریں اور اپنی جو ہے پرسنل گین کے لیے یا آسانی کے لیے یا آسائش کے لیے آپ ملک کے یا قوم کے جو لارجر انٹرسٹ ہے اس کو کمپرومائز کریں، تو یہ کہیں سے کوئی خامی نہیں ہوئی۔